تکبیر. ہاتھ بھی بلند ہوئے لیکن آواز اتنا بلند نہیں ہوا جتنا مجھے آپ حضرات سے چاہیے. اب نعرہ میں لگا رہا ہوں, جواب آپ کی طرف سے اتنا بھرپور آنا چاہیے کہ آپ کا آواز چوک اعظم سے باوسیلہ غوث اعظم دربار رسول اعظم تک پہنچ جائے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. دوستان گرامی قدر، سلسلہ گفتگو تو سلسلہ نعت جیسے جاری رہے گا، ساتھ میں گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. چونکہ آج کی اس بزم میں زیب مسند صدارت واجب القادر عزت مام مخدوم یوم محترمی حضرت والا شان جناب قبلہ پیر عاشق حسین صاحب زیدہ اقبال ہو جلوہ فرما ہے. زیب آستانہ عالیہ پیر بارو شریف علیہ رحمت الرحمن. تو آپ نے مجھے حکم فرمایا اور اس حکم کی تعمیل میں جو قبلہ قاری عمر سعیدی صاحب نے مضمون چھوڑا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا. آپ کی طرف سے مجھے جواب چاہیے تھا. چلیے ایک بار پھر مصرع کہتا ہوں. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا نہیں ہوتا. چونکہ یہ حکم بھی جناب عاشق حسین صاحب کا ہے، تو جو حسین کا عاشق ہو، حسین نہیں مرے تو حسین کا عاشق کیسے مر سکتا ہے؟ حسین کے عاشق بھی زندہ ہیں اور حسین بھی زندہ ہے. اور جو آپ نے مجھے حکم دیا، میں آپ کے حکم کی تعمیل میں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. لیکن آپ کا جتنی دیر مجھے ذوق میسر رہا گفتگو ہوگی، لیکن اتنی طویل بھی نہیں کہ آپ حضرات سن سن کر غیر حاضر ہو جائیں. میں چاہوں گا آپ حاضر رہیں. مصرع آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. اگر دل کو چھو جائے، زبان بولے نہ بولے، دل سینے سے نکل کر بولے سبحان اللہ. عرض کر رہا ہوں، مر گئے جینا دے اوہی کہن مر گئے، پر ساڈا تے ہے ہر ایک تاجدار زندہ. اگر نہیں سمجھ آئے ایک باری پھر عرض کر رہے ہیں، مر گئے جینا دے او جینا دے مر گئے اوہی کہن مر گئے، پر ساڈا تے ہے ہر ایک تاجدار. اگر سمجھ آئی تو ایک ہاتھ بلند کر کے فضا چ رل کے ضرور کیا جے زندہ. مر گئے جنہ دے اوہی کہن مر گئے، ساڈا تے ہے ہر ایک تاجدار زندہ. ہر مرے تو ہم مرے، ہمری مرے بلا، پیر بارو کا بال کا مارے نہ مارے آجا. مر گئے جنہ دے اوہی کہن مر گئے، جی مر گئے جنہ دے اوہی کہن مر گئے. میرے حق پرست شہید ادھر، تیرے حسن پرست یزید ادھر، یہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے، وہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے. ہم مر گئے جنہ دے اوہی کہن مر گئے، ساڈا تے ہے ہر ایک تاجدار زندہ. ساڈے نبی زندہ، ساڈے ولی زندہ، ہر مزار زندہ، ہر دربار زندہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ امینہ سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ہیں کہ بوقت ولادت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرہ میں ایک خاتون آئی، دراز قد، خوب روح، خوبصورت. میں ان سے پوچھنے والی تھی کہ وہ بڑھ کر تعارف پیش کرتی ہیں کہ میرا نام حبہ ہے، میں آدم کی بیوی ہوں. صرف آپ ہی نہیں، آپ کی ہمنوائی میں جناب سیدہ ہاجرہ، جناب مریم، جناب آسیہ بھی سرکار کی اماں کی خدمتگار بن کر حجرہ پاک میں تشریف لائیں. اب جواب آپ دیجئے، اماں حوا کو، جناب مریم کو، جناب آسیہ کو، جناب ہاجرہ کو دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ کوئی پتہ نہیں، صدیاں گزر گئیں. لیکن رب تعالی اعلان فرما رہا ہے کہ آنے والا اتنی شانوں کا مالک ہے کہ اس کے میلاد پر ہم قبر والوں کو زندگی عطا کر رہے ہیں. تو جس کے آنے سے قبر والوں کو زندگیاں مل گئیں، تو اسی کے بارے میں گمان کرتا ہے کہ وہ اپنی قبر میں زندہ نہیں. ہم مر گئے جنہ دے ہوئی کہن مر گئے، ساڈا تے ہے ہر ایک تاجدار، نہ ساڈا تے ہے ہر ایک تاجدار. ہم مر گئے جنہ دے ہوئی کہن مر گئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر وصیت کرتے ہیں، میرا انتقال ہو جائے، میری میت کو محبوب کا روضہ اطہر کے سامنے رکھنا، آواز دینا حضور غلام حاضر. دروازہ کھل جائے تو اندر دفن کر دینا، نہ کھلے تو بقیع شریف میں دفن کر دینا. آواز بلند کی گئی، دروازہ کھلا، اندر سے آواز آئی، حبیب کو حبیب سے ملا دو. یہ کہنے والا کون ہے؟ دروازہ کھولنے والا کون ہے؟
تو پھر کیوں نہ کہوں عام مر گئے جنہاں دے ہوئی کہن مر گئے ساڈا تے ہے ہر ایک تاجدار. حدیث پاک سنیے, سرکار نے فرمایا قبریں دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک جنت کے باغوں میں سے باغ, ایک جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا. ہم جنہیں مانتے ہیں وہ سب جنتی. پوچھئے علماء سے جنت میں موت ہے؟ تو پھر کیوں نہ کہیں عام مر گئے جنہاں دے ہوئی کہن مر گئے ساڈا تے ہے ہر ایک تاجدار. مر گئے جنہاں دے ہوئی کہن مر گئے. حضرات اب جلدی سے میں اپنا مضمون سمیٹ رہا ہوں. جواب آپ سے چاہیے, سوال کر رہا ہوں. آنڈے چ موری ہوندی؟ چلو اللہ دا شکر ہے ہزاراں دی تعداد چ بیٹھے نے تے دوہاں تیناں بندیاں نوں پتہ ہے آنڈے چ موری کوئی نہیں, آنڈے چ سوراخ کوئی نہیں. آنڈے چ اگر کوئی سوراخ ہوئے تے گولی بھی ڈگ پے تے سفیدی بھی ڈگ پے. جملہ عرض کر رہے ہیں, اللہ کرے تو سمجھ نہ آئے, لیکن جے سمجھ آئے تو ضرور بولیا جی, تے جے نہ سمجھ آئی تو پھر چپ ہی رہا جی حسب معمول جس طرح وعدہ کر کے آئے ہو, کس طرح کا بولنا نہیں. آنڈے چ سوراخ کوئی نہیں, آنڈے چ موری کوئی نہیں, لیکن آنڈے چ چوچا زندہ تے ساہ بھی لے رہا. او بھائیو جیڑا رب آنڈے چ چوچے نو زندگی تے ساہ دے سکدا, اور رب قبراں چ ولیاں نبیاں نو زندگی تے ساہ کیوں نہیں دے سکدا؟ عام مر گئے جنہاں دے ہوئی کہن مر گئے ساڈا تے ہے ہر ایک تاجدار. رل کے جگہ جگہ کیتا صرف وہ رل کے بولے عام مر گئے جنہاں دے ہوئی کہن مر گئے ساڈا تے ہے ہر ایک تاجدار. ساڈا تے ہے ہر ایک تاجدار. حضرت باقی باللہ آپ کا ایک غلام عرض کرتا ہے کہ حضور بتائیے فنا کیا اور بقا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جڑا میری نماز جنازہ پڑھائے انہوں یہ سوال کری. آپ دا انتقال ہو گیا, نماز جنازہ پڑھان والی ہستی نے پڑھایا تے آپ اگے ود کے مرید عرض کر دے کہ سرکار میں جناب باقی باللہ کو سوال کیتا سی کہ فنا کی تے بقا کی. آپ نے فرمایا جڑا نماز جنازہ پڑھائے گا انہوں پوچھی. تو سرکار ہن مہربانی فرماؤ, آپ نے جدو پردہ ہٹایا آپ خود ہی باقی باللہ سرکار سے فرمایا بیلیا اے بقا تے او فنا تے پھر کیوں نہ کہیے عام مر گئے جنہاں دے ہوئی کہن مر گئے ساڈا تے ہے ہر ایک تاجدار. میرے کریم آقا کی ذات پوری کائنات میں جلوگر. پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہاں, میں کہتا ہوں پتا کہاں نہیں. زمین میں زماں میں مکی میں مقا میں چنی میں چنا میں ہمی میں ہما میں کٹا میں ہوا میں سما میں فضا میں ضیا میں جلا میں خلا میں سما میں سرا میں الا میں مقالا مقام میں چمن میں کلی میں خفی میں جلی میں نبی میں ولی میں عمر میں علی میں حرم کی گلی میں جہاں میں جنا میں گہر میں صدب میں حجر میں خطب میں کرم میں نجم میں دویلا تخم میں ایام میں نہا میں ادا میں نوا میں رضا میں بقا میں سخا میں عطا میں جزا میں لقا میں کرا میں کرا میں مینا میں صفا میں ہیرا میں دغا میں ولا میں قضا میں اے سائم غرض حق کے ہر ایک نشا میں جمال محمد کی جلوہ گری ہے. جبھی تو کہتا ہوں عام مر گئے جنہاں دے ہوئی کہن مر گئے ساڈا تے ہے ہر ایک تاجدار. ساڈا تے ہے ہر ایک تاجدار. عام مر گئے جنہاں دے ہوئی کہن مر گئے. حضرات میرے اس مضمون کا آخری شعر اور میری گفتگو تمام, پھر انشاءاللہ تعالی حاضری ہوئی تو مضمون کو لے کر چلوں گا. مضمون مکمل کرنے جا رہا ہوں. یہ شعر نہیں بلکہ ایک نسخہ ہے, اور اس نسخہ کا ہدیہ ہے سبحان اللہ. نہیں بیٹھ کر نہیں, آپ کو کھڑے ہو کر دینا پڑے گا, کیونکہ نسخہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کا ہدیہ بھی کھڑے ہو کر دینا پڑے گا. اس شعر میں زندگی گزارنے اور مرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. اگر زندگی گزارنے کا انداز پسند آئے, مرنے کا انداز پسند آئے تو ہدیہ بیٹھ کر نہیں کھڑے ہو کر دینا پڑے گا. عرض کر رہا ہوں کہ جینا اگر تو چاہتا ہے تا حیات چین سے. ایک مصرع کہہ دیا, اب اگلے مصرے میں آپ کو دعوت ہے کھڑے ہو کر اس نسخہ کے ہدیہ کی ادائیگی کے لیے. عرض کر رہا ہوں کہ جینا اگر تو چاہتا ہے تا حیات چین سے. بڑے وڈیرے بزرگ فرماندے نے کہ مرنا تے ہے ہی پر کسی دا ہو کے تے مر. ہائے ہائے, جینا اگر تو چاہتا ہے. بہت شکریہ, بس تسلی ہو گئی. آپ حضرات واقعی صاحب ذوق اور صاحب سخن ہے. آپ کی سماعت بھی زندہ ہے, آپ کا دل بھی زندہ ہے, آپ کا ایمان بھی زندہ ہے, اور جن کا ایمان زندہ ان تمام صاحبان ایمان کی نظر کر رہا ہوں یہ ہدیہ. عرض کر رہا ہوں کہ جینا اگر تو چاہتا ہے تا حیات چین سے. جینا اگر تو چاہتا ہے تا حیات چین سے تو جینا علی سے سیکھ اور شہادت حسین سے. اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی عقیدت کو سلامت رکھے. یا رسول اللہ, یا
مرحبا مرحبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے, اسی عقیدے پر زندگی عطا فرمائے. اب مل کر بآواز بلند کوئی زبان خاموش نہ رہے. نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی. دوبارہ شعر مکرر. اچھا جی, تو حکم فرمایا تو حکم کی تعمیل میں عرض کر دیتا ہوں کہ جینا اگر تو چاہتا ہے تاحیات چین سے, جینا اگر تو چاہتا ہے تاحیات چین سے, تو جینا علی سے سیکھ اور شہادت حسین سے. کہنے والے کہتے ہیں کہ یزیدیوں نے میرے امام کا سر انور نو کے نیزہ پر چڑھایا. ان کی ہمت ہی کیا تھی, میرے امام کی منشا تھی. عجیب تخیل پیش کر رہا ہوں. اگر دل کی دنیا محبت سے سرشار ہو جائے تو لب کھول کر کہیے گا میرے حسین کی شہادت پر ہدیہ خراج پیش کرتے ہوئے سبحان اللہ. کہ کیوں نو کے نیزہ پر سر انور آپ کی منشا سے سجایا گیا. عجیب تخیل پیش کر رہا ہوں. حضور قبول اس لیے نیزے کی نوک کی اس نے, قبول اس لیے نیزے کی نوک کی اس نے کہ سر کٹا میرا دشمنوں میں پست نہ ہو. قبول اس لیے نیزے کی نوک کی اس نے کہ سر کٹا میرا دشمنوں میں پست نہ ہو. سر اٹھائے وہ قاتلوں سے کہتا ہے حسین کہتے ہی اس کو ہے جسے شکست نہ ہو. اب مر گئے جنہ دے ہوئی کہن مر گئے. ساڈا تے ہے ہر ایک تاجدار زندہ, ساڈے نبی زندہ, ساڈے ولی زندہ, ہر مزار زندہ, ہر دربار زندہ. او مر گئے جنہ دے ہوئی کہن مر گئے. حضرات آپ حضرات نے بھرپور محبت فرمائی اور میرے اس خوبصورت عقیدے کی لاج میں آپ کھڑے ہو کر اس کا ہدیہ عطا کرتے ہوئے اپنی کمال عقیدت اور عقیدے کا اظہار فرما رہے تھے. میری دعا ہے رب کائنات باروز قیامت جب ہمارے دفتر اعمال کھلے تو جناب حسین کی محبت ذریعہ نجات بن جائے. میں آپ حضرات کے سامنے اگلے سراخان رسول کو دعوت دینے جا رہا ہوں. اس سے قبل کے اگلے سراخان رسول کو آپ حضرات کے سامنے میں دعوت دوں. جناب محترم حاجی عبدالجبار خان صاحب ممبر مصطفی میلاد کمیٹی کی طرف سے صدر مصطفی میلاد کمیٹی جناب الحاج ملک ریاض احمد صاحب کی دستار بندی ہونے جا رہی ہے اور بدست جناب محترم صاحبزادہ پیر عاشق حسین صاحب زیدہ اقبال ہوا آپ کی دست مبارک سے. تو میں گزارش کروں گا جناب محترم الحاج ملک ریاض احمد صاحب صدر مصطفی میلاد کمیٹی آپ تشریف لائیں گے اور حاجی عبدالجبار خان صاحب ممبر مصطفی کمیٹی کی طرف سے یہ دستار پیر عاشق حسین صاحب اپنے دست مبارک سے الحاج ملک ریاض احمد صاحب کے سر پر سجائیں گے. اور عزیزان من یہ دستار سرکار کے ذکر میلاد کے حوالے سے سجائی جا رہی ہے. یہ عزتیں سرکار کے ذکر کے توسل سے ہیں.